مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میرے اوپر جنات کا سایہ. میں کہا درود پاک پڑھ. کہ بہت بڑا ہے. میں نے کہا جیسے میں کہوں ویسے پڑھ لے. آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, درود زندگی ہے, درود عبادت ہے, درود لطف ہے, درود سکون ہے, درود چین ہے, درود راحت ہے, اور درود پاک رحمت ہے, اور درود پاک عرش سے لانے کے لیے قرب ہے, پانے کے لیے قرب ہے, جانے کے لیے قرب ہے, عطا کا حصہ ہے, وفا کا حصہ ہے, اس میں ادا ہے, اس میں شفا ہے, اس میں راحت رحمت ہے. پر کیسے؟ ایک طریقہ میں آج آپ کو عرض کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت یہ ہے درود پاک کی, جو ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اس پہ اللہ پاک 10 رحمتیں بھیجتا ہے. یہ سنی آپ نے کبھی؟ سنی ہے نا؟ اللہ کتنی رحمتیں بھیجتا ہے؟ ایک رحمت اگر وہ مخلوق پہ ڈال دے ساری مخلوق کے غم دور. ایک رحمت ڈال دے ساری مخلوق کے دکھ دور. ایک رحمت ڈال دے اربوں کھربوں 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 بلا تعداد سب مانگیں اپنی چاہت کے مطابق, اپنے برتن کے مطابق, اپنی جذبے کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اور ایک رحمت وہ ڈال دے سب کے برتن بھر دے. ایک رحمت, ایک رحمت. ذرا گمان کریں, سوچیں. میں نے اسے کہا کہ تو اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھ, میرے اوپر ہر درود پاک کے بدلے میں اللہ اپنی 10 رحمتیں بھیج دیتا ہے. اللہ کی رحمت طاقتور ہے یا جن طاقتور ہے؟ اللہ کی رحمت طاقتور ہے یا جادو طاقتور ہے؟ اللہ کی رحمت طاقتور ہے یا نشہ نظر بد طاقتور ہے؟ میرے رب کی رحمت طاقتور ہے یا کسی حاسد کا حسد طاقتور ہے؟ رب کی رحمت طاقتور ہے یا کسی شر پسند کا شر؟ بولیں تو صحیح. میرے رب کی رحمت اس جذبے کے تحت پڑھ کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں, میرے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں آئیں, اور ایک رحمت ایسے ہے جس کی وسعت زمین سے لے کر آسمان تک, جس کا پھیلاؤ مشرق سے لے کر مغرب تک, اور جس کا وزن اللہ کے علم میں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. علم میں ہے اس جذبے کے تحت پڑھ, اور کہے میں اس کی رحمت میں ڈوب گیا ہوں. بس اس تصور کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لیا کر. تیسرے دن مجھے کہنے لگا کہ جنات کی دنیا غائب ہو گئی ہے جو کہہ کے لگاتی تھی. ختم. کہاں سے آئی تھی کہاں گئی؟ نظر ہی نہیں آئی. جنات کی دنیا آئی کہاں سے تھی اور گئی کہاں؟ ایک تسبیح استحضار والی, ایک تسبیح اللہ کے دھیان والی, جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے دھیان سے. ذکر کس کا؟ اللہ کا. اور دھیان کس کا؟ اللہ. سارے کہیں اللہ. ایک تسبیح تو پڑھ کے دیکھیں درود پاک. میں نہیں کہتا کہ ایک ہی پڑھیں, میں یہ عرض کرتا ہوں بہت زیادہ پڑھیں, پر ایک تسبیح اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ ہر درود پاک پہ. اچھا, روایات میں مختلف فضائل ہیں درود پاک کے, اس سے کہیں زیادہ, پھر اس سے کہیں زیادہ, پھر اس سے کہیں زیادہ, کم سے کم 10 کی فضیلت ہے. میں کم سے کم والی روایت بیان کر رہا ہوں, کم سے کم والی. واللہ یضاعف لمن یشاء. وہ تو وسعت والا ہے, وہ کریم کوئی 10 کا پابند ہے. سوچو تو صحیح. جب دینے پہ آتا ہے وہ تو دریا بہا دیتا ہے اور سمندر بہا دیتا ہے, وہ کوئی 10 کا پابند ہے. صرف ایک تسبیح جب بھی پریشان ہوا کریں. آج یہ میری بات سن لیں, اقال فقیر دی یاد رکھائے متونیو یار بساری. یہ بات آج فقیر کی سن لیں. کوئی جن کی طاقت نہیں ہے, بزدل ہیں جن. کوئی جادو, کوئی جنات, کوئی نظر بد یا کوئی مسائل مشکلات. جب بارش ہوتی ہے تو چھتری لے لیتے ہیں نہیں لیتے, اور جب مصیبتوں کی بارش ہو درود پاک کی چھتری لے لو. اور درود پاک اس جذبے سے پڑھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جذبہ کون سا؟ کہ ہر درود پہ فضیلت ہے, ہر درود پہ فضیلت ہے. اور یہ فضیلت ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے میرے رب کی 10 رحمتیں میرے اوپر آ گئیں. آ نہیں جاتی, آ گئیں. ذرا اس کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ, اگر آپ انگزائٹی میں ہیں, آپ ٹینشن میں ہیں, آپ اسٹریس میں ہیں, آپ زندگی کی مسائل اور مشکلات میں ہیں, شاید آپ کم ہوں. یہ لائیو پوری دنیا میں میری آواز اللہ پہنچا رہا, نیٹ کے ذریعے کنیکشن ہے. آج اعلان ہے کہ سکھر کا درس پوری دنیا میں لائیو جا رہا. دنیا کی جس کونے میں خودکشیاں بڑھ رہی, انگزائٹی بڑھ رہی, ٹینشن بڑھ رہی, اسٹریس بڑھ رہا, ارے ایک درود پاک اس جذبے کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح.
اور ذرا پڑھتے ہیں درود پاک، پڑھو ذرا ایک دفعہ درود پاک، ایک دفعہ اس جذبے کے ساتھ تو پڑھ کے دیکھیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے نہیں ہے۔ میں نے اپنے الفاظ کو ذرا پھر دہرا رہا ہوں، اب ذرا غور کیجئے گا۔ سکھر والے چوکنے ہیں نا، چوکنے، چار کن، دو کن نہیں، سمجھ کرو ذرا، چار کن چوکنے، سو کن نہیں کہ اس پہ سوکن آ گئی ہے، سوکن اس پہ سوکنوں کا جھگڑا ہے نا، سو کن، اس کی ہر بات پہ کن دینا، کان دینا، اونگ سونگ لینا، اس کی ہر بات پہ توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے کہ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک اوپر کی منزل پہ رہتی تھی، ایک نیچے رہتی تھی۔ نیچے والی غصے کی ذرا تیز تھی، اوپر والی متحمل مزاج تھی۔ اچھا نیچے والی خام کا ایسے پتیلا اگر گر پیا، برتن گر گیا، گلاس گر گیا، اس نے اوپر والی کو گالی دینی ہے۔ اوپر والی پھر کیا کرتی تھی؟ اوپر والی یہ کرتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد جوتا اٹھا کے نا اسے اوپر سے مارتی تھی ایسے 3 دفعہ، پھر یہ نیچے والی شروع ہو جاتی تھی، وہ اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی، پھر یہ چپ ہوتی تھی، پھر یہ 3 دفعہ جوتا اٹھا کے ٹھا ٹھا کر کے ایسے مارتی تھی، پھر یہ لگی رہتی تھی۔ اس کا نقصان یہ ہوا، نیچے والی جلدی بیمار ہو کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ کیوں؟ اپنے آپ کو کھا گئی، صبر، تحمل، بردباری، درگزر نہیں تھا۔ 100 کن، تو آپ چوکنے ہو کے بیٹھیں، 4 کان لے کے بیٹھیں، 2 کان مزید اپنی توجہ میں لے لیں۔ ایک بار درود پاک، اور اس جذبے کے تحت، جس جذبے کے تحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بار درود پاک۔ کون سا جذبہ؟ کہ اللہ میں ایک دفعہ درود پاک پڑھوں گا، اور ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پہ 10 رحمتیں میرے اوپر آ گئیں، میرے مدینے والے کا فرمان ہے، ختم۔ نہ اپیل کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ وکیل کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، ساری کائنات ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، میرے مدینے والے کا فرمان روز اول سے لے کر روز آخر تک حق ہے، سچ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ایک دفعہ درود پاک، میں نے کئی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا۔ ہمارے سلسلے میں جو 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، ایک تسبیح، میں کہتا ہوں ایک تسبیح کو اس انداز سے پڑھ کے دیکھیں۔ بھائی میری موبائل چمک پڑتی ہے میری آنکھوں میں، آپ کی منت کر رہا ہوں، بار بار درخواست کر رہا ہوں، ایک تسبیح ذرا اس جذبے کے ساتھ پڑھ کے آج کے بعد دیکھیں۔ آج مجھ سے وعدہ کریں، میں بھی آپ بھی ایک تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ درود آپ یقیناً پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک تسبیح جو میں آپ کی خدمت میں آج کروں، اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس شوق کے ساتھ پڑھیں، اس ذوق کے ساتھ پڑھیں، اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہی رحمتیں میرے اوپر 10 رحمتیں آ گئیں، اور رحمتوں نے مجھے گھیر لیا، اور رحمتوں نے مجھ پہ سایہ کر لیا۔ اور پھر اپنے آپ سے کہیں کہ ایک رحمت آ جائے تو سارے جہان کے کام بن جائیں، سارے جہان کی مشکلیں ٹل جائیں، اور سارے جہان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور ساری مخلوق کو رزق، عزت، وسعت، برکت، راحت، شان و شوکت مل جائے۔ اور یہاں تو 10 رحمتیں ہیں، اور جو 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا اس کو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ 10 کو 100 کے ساتھ کریں، 1000۔ اب سوچیں تو صحیح۔ میں نے اس سے کہا کوئی جن وغیرہ نہیں ہے، ایک دفعہ درود پاک اس تسبیح کے ساتھ پڑھ، اور کہ میں ہر وقت اس کی رحمت میں ہوں، ہر وقت اس کی چھتری میں ہوں، ہر وقت اس کی چھاؤں میں ہوں۔ ایک افیسر تھے، ان کی ترقی نہ ہوئی، حق بھی بنتا تھا، ترقی نہ ہوئی، اسی میں ٹینشن میں چلے گئے، انگزائٹی میں چلے گئے، اور اتنی ٹینشن میں چلے گئے کہ بیچارے نہ دن کے، نہ رات کے، نہ دنیا کے، نہ جہان کے، کوئی ہوش نہیں، کوئی خبر نہیں، بس اسی پریشانی میں چلے گئے۔ میں ہر کسی کو ایک وظیفہ نہیں بتاتا، میں کسی کو کیا دیتا ہوں، کسی کو کیا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کیا کسی کو سب کو ایک ہی دوائی دیتا ہے؟ حال کے مطابق، مریض کی حالت کے مطابق، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کی الجھن کے مطابق میں اس کو دیتا ہوں۔
میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ بسم اللہ کر کے نا درود پاک کی کثرت کریں, اور درود اس نیت سے پڑھیں جس نیت سے میں بتا رہا ہوں, اس نیت سے پڑھیں, اور پھر آنکھوں سے کمال دیکھیں, جذبے کے ساتھ ایک ایک درود کو, ایک ایک درود پاک کو ڈوب کے پڑھیں. ایک ہے 5 منٹ میں ایک تسبیح ختم کریں, ایک ہے 20 منٹ میں 100 دفعہ پڑھیں, اس میں بڑا فرق ہے. ہر درود پاک کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس کا اثر میرے اوپر پڑ رہا اور رحمتیں آ رہی, رحمت آئے گی, بیماری ٹل جائے گی, رحمت آئے گی. معدے کا نظام خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا, جگر کا نظام خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. آخر کیوں, میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آخر کیوں ساری علاج کے بعد کہتے ہیں دعا کریں, ساری دواؤں کے بعد کہتے ہیں دعا کریں, آخر کیوں اقتدار مل جاتا ہے, ملک کا بادشاہ ہاتھ میں تسبیح لے کے پھرتا ہے, تو ملک کا وزیر اعظم ہے, ملک کا صدر ہے, ملک کا بادشاہ ہے, پھر ہاتھ میں تسبیح کیوں, پھر کسی بابے کے پاس یہ دعا کرانا کیوں, پھر اللہ والوں کی خدمت میں دعاؤں کرنا کیوں, آخر کیوں؟ انہیں پتا ہے کوئی ایک منزل ایسی ہے, کوئی ایک راستہ ایسا ہے, کوئی ایک زندگی کا نظام ایسا ہے جس کے بغیر ہمارا گزار نہیں. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ, وہ اللہ ہے, اللہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا درود پاک یہ رحمتوں کا خزانہ, عافیتوں کا خزانہ, برکتوں کا خزانہ ہے. پر درود پاک پڑھنا, آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق. آپ بہت درود پاک پڑھتے ہیں, اب اللہ کے نیک بندے ہیں, لیکن آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ویسے پڑھنا. پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. ایک بچہ رو رہا تھا, بچہ رو رہا تھا, اچھا روئے جا رہا تھا, روئے جا رہا تھا. میں ایک نکاح میں شامل تھا, اتنا رو رہا تھا کہ کوئی کان پڑی بات سنائی نہیں دیتی تھی. اچھا نکاح میں میرا بیان تھا, انہوں نے میرا درس رکھ دیا, انہیں جی آپ تھوڑی سی بات کر لیجئے گا. اب میں سوچوں کہ میرے درس میں کسی کو آواز ہی نہیں جائے گی. اب یہ بچہ رو رہا, اصل میں ماں کی طرف رو رہا تھا, مخلوط مجمع نہیں تھا, یعنی خواتین کا علیحدہ تھا, مردوں کا علیحدہ تھا. ماں نے جو ہے باپ کے پاس بھیج دیا. اب باپ کے پاس وہ روئے. اچانک میرے جی میں خیال آیا, میں نے کہا اس بچے کا علاج جو ہے نا وہ درود پاک کی رحمتوں سے کرتے ہیں. میں نے کیا کیا, درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اس پہ توجہ ڈالی کہ رب کی رحمتیں اس کے بچے پہ چھا رہی اور رحمتوں میں سکون ہے. بچہ سکون میں آ رہا. یقین جانیے کوئی میں نے 11 بار پڑھا ہوگا یا 15 دفعہ پڑھا ہوگا. اس توجہ کے ساتھ بچہ سکون میں آ گیا, راحت میں آ گیا اور کھیلنے لگ گیا. اور میں حیران ہوا اس بات پہ نہیں, اس بات پہ کہ آج تک میں نے اتنی توجہ والا اس سے پہلے درود کیوں نہیں پڑھا تھا. بچہ ٹھیک ہو گیا. دیکھو رحمت میں سکون ہے یا بے سکونی, اور درود میں رحمت ہے, برکت ہے, عطا ہے, عافیت ہے, حسن و جمال ہے. اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھیں, اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. میں ایک اللہ والے کا نام بھول گیا ہوں, میں ان کی زندگی میں ایک بات پڑھ رہا تھا. پوچھا حضرت یہ آپ کے پاس روح کی دنیا بھی ہے, من کی دنیا بھی ہے اور رزق کی دنیا بھی ہے, اتنی بڑی دولت, مالدار بھی تھے وہ اللہ والے, یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ فرمایا میرے پردادا یہ دولت مجھے دے کر گئے ہیں. ان سے پوچھا کیوں؟ اب ذرا وہ راز سن لیجئے, دولت کا راز سن لیجئے آج. فرمایا میرے دادا پردادا یہ چیز مجھے دے کر گئے. انہوں نے کہا کیسے دے کر گئے؟ فرمایا ان سے میں نے سنا تھا, میرے والد نے بتایا کہ ان سے سنا تھا, وہ درود پاک ہمیشہ ایسے پڑھتے تھے اس رحمت کے تصور کے ساتھ, اور دل میں خیال کرتے تھے مولا تیری رحمتیں نسلوں میں چلتی ہیں, تیری لعنتیں نسلوں میں چلتی ہیں, لعنتیں نسلوں میں چلتی ہیں. کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو, کسی اس خاندان کو کسی کی دعا ہے, کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے. لعنتیں, عذاب, غربت, بیماریاں, لولے لنگڑے, اپاہج, کانے, اندھے, بہرے, بعض اوقات نسلوں میں چلتی ہیں یہ چیزیں. میرے پاس اس کے واقعات بھی ہیں, کیس بھی ہیں, مشاہدات بھی ہیں, تجربات بھی ہیں. نسلوں میں چلتی ہیں یہ چیزیں. رحمتیں نسلوں میں چلتی ہیں, نسلوں میں چلتی ہیں. کہا کہ وہ اس درود پاک کو اس جذبے کے ساتھ پڑھتے تھے کہ مولا اس درود میں جتنی رحمتیں ہیں مجھے بھی عطا فرما اور میری نسلوں کو بھی عطا فرما, مجھے بھی عطا فرما اور میری نسلوں کو بھی عطا فرما. اور کہا کہ اس جذبے کی وجہ سے
اللہ نے ہماری نسلوں پہ اپنی رحمت رکھی ہوئی ہے. 3 چیزوں میں رحمت ہے. ایک تو ہماری نسلوں میں عبادت ہے, دوسرا ہماری نسلوں میں رزق بے بہا ہے, برکت والا ہے, اور تیسرا ہماری نسلوں میں بیٹے ہیں لیکن لولے, لنگڑے, کانے, اندھے, گونگے, بہرے نہیں ہیں. یہ درود پاک کی برکتیں ہیں جو نسل در نسل چل رہی ہیں. سائل بھکاری آپ کے سامنے آئے اور وہ روپ نہ سمجھ, وہ کیفیت نہ دے, اور وہ اس انداز سے بات نہ کرے, دیکھ اس طرف رہا ہے, مانگ اس طرف رہا ہے, اور اس کے الفاظ میں وہ درد اور سوز اور ساز نہیں. آپ کی جیب میں ہاتھ نہیں جائے گا, کہیں گے بابا چلا جا, کہیں اور چلا جا. اور بھکاری ہو اور منگتا ہو اور پروفیشنل ہو اور پیشہ ور ہو, جیب میں اس کے ڈالر بھرے ہوئے ہوں, 1000 5000 کے نوٹ بھرے ہوئے ہوں, پر اس کی بات میں درد ہو اور توجہ ہو اور سوز اور ساز ہو, آپ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. رب کے سامنے بھکاری بن کے بات تو کرنے کا فن سیکھیں. اس درود پاک کو بھکاری بن کے پڑھیں, محتاج بن کے پڑھیں, منگتا بن کے پڑھیں, سائل بن کے پڑھیں. میرے پاس ایک طالب علم آیا, مجھے کہنے لگا کہ کوئی مجھے وظیفہ بتا دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, اچھے نمبروں میں میرا میرٹ بن جائے. میں نے کہا درود پاک پڑھتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یہی پڑھا کرو. کہہ رہے وہ پڑھتا ہوں, کوئی اور خاص چیز بتا دیں. میں نے کہا بڑی خاص چیز ہے درود پاک, یہ پڑھو. کہہ رہے نہیں اور خاص چیز بتائیں. چلو, میں نے کہا میں درود پاک تو یہی رہتے ہیں, میں اس کا خاص طریقہ بتا دیتا ہوں. پھر اس کو میں نے یہی طریقہ بتایا. درود پاک کا ہر درود اس جذبے کے تحت پڑھ کہ اللہ کی 10 رحمتیں میرے اوپر آ رہی اور میں رحمتوں میں ڈوب گیا اور رحمتیں آئیں گی. ارے پھر میں نے اسے ایک بات کہی, دیوانے سنو, رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا. حدیث میں آتا ہے رحمت سے جنت ملے گی, اور رحمت سے نبیوں کو بھی جنت رحمت سے ملے گی. یہ رحمت وہ چیز ہے. میں نے اس کو یہ بات سمجھائی نا کہ ایک دم اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی. یہ تو بات آج تک سوچی نہیں تھی, ایسے بھی درود پڑھا جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ایسے بھی پڑھا جاتا ہے. اور پھر میں نے اسے ایک حدیث قدسی بتائی, اور آپ کو یہ بتاتا ہوں. حدیث قدسی ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے, تو میری ذات سے جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا. ہے سنا بندے, تو جیسے میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسے ہی تیرے ساتھ معاملہ کروں گا. یہ حدیث قدسی ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, تو اللہ کے ساتھ اس کی رحمت کا گمان کر, میرے اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ گمان رحمت کرے اور میں اس کو عذاب دوں, اللہ کی غیرت کا یہ خاصہ نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت کا گمان کر, تصور کر, اور اس تصور اور اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھ. اس تصور اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھ. اور درود پاک میں ایک خاص چیز ہے, جب بندہ کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد, درود پاک جب بھی پڑھتا ہے اس میں اللہم پڑھتے ہی, اور کتابوں کی روایات میں یہ بات میں نے چھانی ہے, خود اللہم پڑھنا صرف یہ اسم اعظم ہے. اور یہاں تک لکھا ہے, جس کو حوالے کی ضرورت ہے میں دے دوں گا, بعض اوقات مطالعے کی کمی, لا علمی کی وجہ سے وہ گہرا مطالعہ نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں حکیم طارق وظیفے کہاں سے لایا ہے. میں سارے اپنے اکابری کی کتابوں سے ہی لاتا ہوں, اور کہاں سے لاتا ہوں؟ حدیث سے لاتا ہوں, اور کہاں سے لاتا ہوں؟ قرآن پاک سے لاتا ہوں, اور کہاں سے لاتا ہوں؟ یہ جو اللہم ہے نا, اللہم, اس کے بارے میں روایات میں یہاں تک ہے, کتابوں میں محدثین, فقہا, اکابر کے مشاہدات یہاں تک ہیں, اللہم کہتے ہی اللہ کی 70 رحمتیں, ذرا غور سے سنیے گا, شاید یہ آج تک بات نہ سنی ہو, اور جس کا اس کو حوالہ چاہیے میں دوں گا. 70 ایسی رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو آج تک دنیا میں آئی نہیں تھی. جیسے آقا کے روضہ اطہر پہ صلاۃ و سلام, درود و سلام پڑھنے کے لیے جو فرشتوں کی جماعت آج آئی ہے, قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. یہ تو بات ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ وہ نئے فرشتے آئے تھے جو اللہ کے علم میں ہیں, اللہ کے خزانے میں ہیں, اللہ کے پاس ہیں. اسی طرح جو صرف اللہم کہتا ہے, 70 رحمتیں عرش سے ایسی آتی ہیں اس بندے کی طرف, آج تک زمین میں وہ رحمتیں آئی ہی نہیں تھی. یہ تو ابتدا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے, 70 رحمتیں. اور حدیث میں, قرآن میں, عربی میں زبان میں 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا.
70 سے مراد 70 نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رہے، 70 سے مراد 70 نہیں ہے. حدیث اور قرآن میں 70 مبالغے کا لفظ ہے، یعنی بے شمار، اور اس کا شمار اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی جانے. بس 70. آج کے بعد درود کیسے پڑھیں گے؟ اور اپنی زندگی کا اگر کوئی بندہ ایسا ہے خدا نہ خواستہ وہ درود پاک سے دور ہے، تو میری درخواست یہ ہے، یاد رکھیے گا. ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب سارے چھوڑ جائیں گے اور میتوں کو اٹھا کے قبر میں پہنچا دیں گے، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی ساتھی. بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند. وہ کام کرو جس سے خدا ہووے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند. جب سارے چھوڑ جائیں گے، ہر بندہ ساتھ چھوڑ جائے گا، ہر بندہ، کوئی بھی ساتھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر بندہ ساتھ چھوڑ جائے گا. اس وقت ایک انوکھا نظام ہوگا. فرمایا کہ میت کو رکھنے کے بعد، میں پڑھ رہا تھا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، میت کو رکھنے کے بعد ایک فرشتہ ایک مٹی کا کنکر اٹھا کے قبرستان میں آنے والوں کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے جاؤ آج کے بعد اس کو بھول جانا. کیا ہم بھول نہیں جاتے؟ بھول جاؤ. اور روایات میں یہاں تک ہے کہ ابھی قبرستان میں لوگ نکلتے نہیں ہیں پورے، نکیرین کے جواب سوال کا نظام شروع ہو جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ ایک شخص کو جب دفن کر کے آتے ہیں تو اس کو ایک دوست ملتا ہے، دوست ہوتا ہے، اور ہر طرف نوری نور ہوتا ہے، اور اس کا سبز لباس ہوتا ہے، اور وہ اس کو آ کے کہتا ہے کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں ٹینشن میں ہے، اور کیوں تکلیف میں ہے، کیوں پریشان ہے؟ میں پریشان ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں، قبر میں، حشر میں، معاشر میں میں تیرا ساتھی ہوں. بس ٹھیک، یہ اگر مجھے ہاتھ میں دے دیں گے نا مجھے سہولت ہے. آپ بیٹھ جاؤ. بس ٹھیک، اب ٹھیک، اس کو ہٹا دیں. حضر میں، پریشانیوں میں، تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ تو کون ہے؟ آج مجھے سارے بھول گئے اور تو نے مجھے یاد رکھا، تو کون ہے؟ تو عجیب بات کہے گا، میں وہ درود ہوں جس کو تو اٹھتے پڑھتا تھا، تو بیٹھتے پڑھتا تھا، تو سوتے پڑھتا تھا، تو جاگتے پڑھتا تھا. تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا، آج میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو نے مجھے دنیا میں فراموش نہیں کیا، آج میں تجھے فراموش نہیں کروں گا. تو نے دنیا میں مجھ سے پیٹ نہیں پھیری، آج میں تجھ سے پیٹ نہیں پھیروں گا. پریشان نہ ہونا، یہ منکر نکیر آئیں گے نا، ان کے ہر سوال کا میں تیرے ساتھ جواب دیتا جاؤں گا. ارے وہ درود پاک ہے، یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ برکت ہے، یہ وہ عطا ہے، یہ وہ رحمت ہے. ایک تسبیح درود پاک کی اسی جذبے کے تحت صبح شام پڑھنے کی آج کے بعد ترتیب بنا لیں. گھر میں بیماری ہے نا، کہہ دے مولا تیری رحمت جب آتی ہے بیماریاں تو نہیں رہتی. گھر میں جھگڑے ہیں، دلوں میں آپس میں نفرت ہے، مولا میں درود پاک پڑھ رہا، دلوں کے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. سخی شہنشاہ میرا بچہ بیمار ہے، اے اللہ اس درود کا جتنا نور ہے، اس درود کا جتنا سرور ہے، اس درود کی جتنی رحمت ہے، اللہ اس بچے پہ نچھاور کر دے. اپنے آپ کو تکلیف ہے، مولا ہر درود کے بدلے تو تیری رحمت آتی ہے، یا اللہ وہ نور میرے اوپر متوجہ فرما دے، نور اس کی طرف توجہ. اس تصور کے ساتھ کہیں مشکل ہے، کہیں مقدمہ ہے کہ مولا میری مسئلہ ہے، کل میری پیشی فلاں دن پیشی ہے، اے اللہ اس درود پاک کی برکت سے ایسی رحمت بھیج دے، غیب سے میری ساری مشکلیں، میری ساری پریشانیاں حل ہوتی چلی جائیں. سخی آقا تیرے لیے کون سی پریشانی ہے؟ درود پاک کو اپنی زندگی کی نجات کا ذریعہ بنائیں. جو درود پاک مرنے کے بعد آنے والی زندگی 60 سال کی نہیں ہوگی، 70 سال کی نہیں ہوگی، 100 سال کی نہیں ہوگی، 60,000 سال کی نہیں ہوگی، 60 لاکھ سال کی نہیں ہوگی، ابداً ابدا کروڑوں اربوں سال کی اللہ کے علم میں ہے. جو درود پاک مرنے کے بعد کی آنے والی زندگی کے کام بنوا سکتا ہے، وہ درود پاک مرنے سے پہلے کی زندگی کے کام نہیں بنوا سکتا. تیرے یقین میں میرے یقین میں کمی ہے، تیرے میرے مانگنے میں کمی ہے، رب کی عطاؤں اور دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے کمی. اس کی رحمت وہی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے.
اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. ایک تسبیح آج کے بعد چھوٹے گی. میں سال کے بعد شکر والوں کے پاس آتا ہوں, جی چاہتا ہے کہ بہت کچھ دے کے جاؤں, بہت کچھ دے کے جاؤں جو اللہ نے مجھے دیا. میرا کچھ نہیں, جو کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اللہ نے مجھے دیا. بہت کچھ دے کے جاؤں اللہ کے خزانوں سے. یہ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت کچھ دے کے جاؤں. امانتیں ہیں, قبر میں جا کے امانتیں ساتھ لے کر جانے کی کوشش نہیں کر رہا. باقی اللہ کا علم ہے, جذبہ یہی ہے کہ میری قبر میں جانے سے پہلے مجھ سے امانتیں اللہ کی مخلوق تک پہنچ جائیں. اور ایک بات جذبہ بھی ہے کہ کوئی میری قبر پہ آ کے ٹھوکر نہ مارے. ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں مرا تھا, ہمیں بھی شرک اور بدعت میں ڈال کے چلا گیا. یہ بھی کوشش ہے کہ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں واضح ہو اور مضبوط ہو, کامل اور اکمل ہو. اس جذبے کے ساتھ ایک درود پاک پڑھ کے دیکھیں. میں نے تو بیماروں کو بتایا, دکھیاروں کو بتایا, غم کے ماروں کو بتایا, ٹینشن کے ماروں کو تو بہت بتایا. آج جن کے اوپر ٹینشن کی گولیاں فیل ہو گئی تھیں میں نے انہیں بہت بتایا. جن کے اوپر چیزیں ختم ہو گئی تھیں انہیں بہت بتایا. بڑا رزلٹ ملتا ہے, بڑا کمال ملتا ہے, بہت کمال ملتا ہے. میں ایک کتاب میں ایک انگریز کا واقعہ پڑھ رہا تھا. انگریز کا واقعہ پڑھ رہا تھا. پنڈی کے اندر ایک کیمپ تھا, کیمپ جس میں انگریز تھے اور وہ تعمیراتی شعبے میں تھے. جس کی میں مثال دوں, پلیں بنانا, سڑکیں بنانا, عمارتیں بنانا, وہ تعمیرات کے شعبے میں تھے انگریز کی. وہاں مسلمان ایک مزدور تھا. میرا واقعہ ذرا غور سے سنیے گا, بڑا پیار کا واقعہ ہے, بڑا عشق کا واقعہ ہے. مسلمان مزدور تھا غریب پر لگتا اللہ والا تھا اندر سے اللہ والا. مسلمان غریب ایک مزدور تھا. جب یہ تھک جاتے تو یہ بہت پریشان ہوتے, گولیاں کھاتے. اور وہ تھے جو افسر تھے, یعنی یہ پتھر نہیں اٹھاتے تھے, یہ مٹی نہیں اٹھاتے تھے, یہ گارا, یہ سیمنٹ, سریا مثال دے رہا ہوں, یہ تعمیراتی کام یا جان نہیں مارتے تھے. یہ افسر تھے, کرسیوں میں بیٹھے ہدایات دیتے تھے. یہ شام کو تھک کے چور ہو جاتے تھے. تو مزدور کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا کرتا ہے, ایک تسبیح نکالتا اور تسبیح نکال کے کچھ پڑھنے بیٹھ جاتا. اب ان کے بیڈ تھے, ان کے نیچے چٹائیاں میں کہہ رہا ہوں نیچے تھے. مزدور تھا, بس نیچے سوتا ہے جیسے. سارے مزدور سو رہے ہوتے تھے. یہ مزدور تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے, ڈوب کے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے توجہ نہ کی. ایک دفعہ ایک گورے نے توجہ کی, کیا کرتا ہے. اس کو کچھ دیر بیٹھا, توجہ کی, اس کے بعد وہ سو گیا. کہا کہ سویا اور کھو گیا نیند کی وادیوں میں, اور ان میں سے کوئی کروٹ بدل رہا, کوئی سو رہا. روز اس کا یہی معمول تھا. آخر پوچھا, تو کیا کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا, جی ہمارے ایک نبی ہیں, پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جب شام کو سوتا ہوں تھک جاتا ہوں, پھر میں ہوں ان پڑھ آدمی, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے, بس مجھے اتنا پتا ہے کہ درود پاک ہے, اور میں درود پاک بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھتا ہوں, میری تھکن دور, میری پریشانیاں دور. اور میں تسبیح پڑھ کے نا, درود پاک کی تسبیح پڑھ کے اپنے گھر والوں کو بھیج دیتا ہوں وہی تسبیح. میرے گھر کا رزق کا مسئلہ, میرے گھر کی حفاظت کا مسئلہ, میرے گھر کی بیماریاں, تکلیفیں, مسائل, مشکلات, یہ ساری کی ساری میرے گھر میں بھیج دیتا ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے, وہ درود پاک کیا ہے؟ اس نے وہ درود پاک بتایا کہ یہ درود پاک ہے, ہم یہ مسلمان ہیں, یہ پڑھتے ہیں. ایک گورے نے کہا کہ مجھے بھی یاد کروائے. اب گورا اس کو روز یاد کرے پھر بھول جائے, روز یاد کرے. کہا کہ 4.5 ہفتے لگے, گورے نے آخر درود یاد کر لیا. جب یاد کر لیا, پہلا دن تھا, گورا درود پاک پڑھنے بیٹھا, اس کے ساتھ یوں گرا تھا اور دیوار پہ سر لگا. وہ بڑھ گیا, یہ کیا ہوا؟ اٹھ گیا اور اٹھ کے اسے چومنے لگ گیا. بجائے اس کے کہ ناراض ہو, اسے چومنے لگ گیا اور اپنی انگلش میں پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگا, اس کی تعریف کرنے لگا. اسے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا, میں سوتا نہیں تھا, غنودگی میں ہوتا ہوں ہمیشہ. آج پہلی دفعہ مجھے ایسی نیند آئی ہے, اور ایسی نیند کے ساتھ ایسا جھوٹا آیا ہے, اور ایسا مجھے آیا ہے کہ میں ٹھا کر کے لگا ہوں
चोट तो लगी है, पर इस चोट में नींद का मजा आया। चोट तो लगी है, पर इस चोट में नींद का मजा आया है, और मैं पहली दफा इस मजे को लेके आया हूं। तुम्हारी इस बात में इतना मजा है, कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और कुदरत का निजाम देखें, जब रहमत आती है जुल्मत खत्म हो जाती है, जाल हक वज़हकल बातिल। जब हक आता है फिर बातिल टूट जाता है, दिल के कुफ्र के ताले खत्म हो जाते हैं। और कुदरत की रहमत देखें, इस दरूद पाक की बरकत से वो मुसलमान हुआ। मैं उसकी कब्र पे, पिंडी के कब्रिस्तान पीर वधाई अड्डे के साथ उसकी कब्र पे गया। उसकी कब्र पे उसका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ, नीचे मुसलमानों का नाम लिखा हुआ, और उसके पीछे उसकी हिस्ट्री ये है कि उसको पहले दिन दरूद पाक, अभी वो कहते हैं मैंने आधी तस्बीह पढ़ी थी, आधी तस्बीह में मैं नींद की ऐसे झोंके में गया कि ठा करके दीवार पे लगा, और मेरी जिंदगी में सुकून था। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। पहले बोतलों से लज्जतें लेता था, चीजों से लज्जतें लेता था। अब जब अर्शी नूर आया तो फिर वो लज्जतें मिली जिन लज्जतों को मैं पा ना सका। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर मेरे पास आया बैठा था, उसने एक दो किताबें भी लिखी हैं, एक अच्छा इंसान है। मुझे कहने लगा कि मैंने जिंदगी में दरूद पाक को हमेशा फैक्स किया है। उस दौर में मैसेज नहीं था, फैक्स था, मोबाइल का निजाम नहीं था। कहने मैंने हमेशा दरूद पाक को फैक्स किया है। मैंने कहा फैक्स कैसे करते हैं? मैं उसकी बात पे चौंका। कहने लगे जब भी मुझे कोई मसला आया, परेशानी आई, तकलीफ आई, उलझन आई, गम आया, मैंने उस दरूद पाक के रहमत वाले जज्बे को तसव्वुर में रख के एक तस्बीह फिक्स कर दी है। मौला मैं एक तेरी 1000 रहमतें भेज रहा हूं उस मसले पे, उस परेशानी पे, वो तेरी 1000 रहमतें जाके ऐसे छा जाएंगी। जब छा जाएंगी, जब रहमत आएगी, जहमत अजाब हट जाएगी या रह जाएगी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं मौलाना अब्दुल अजीज पिरहारवी, उनकी किताबें हैं, बहुत अजब किताबें हैं। हमारे बाज एक निबरास एक किताब पढ़ाई भी जाती है। हजरत पिरहारवी को अल्लाह ने लदुन्नी वहबी उलूम बहुत अता फरमाए थे। तकरीबन 32 साल की उम्र में फौत हुए। 1100 से ज्यादा किताबें लिखी, दोनों हाथों से किताबें लिखते थे और बेशुमार उलूम की किताबें थी। कोट अब्दू जिला मुजफ्फरगढ़ की बस्ती पिरहार में उनकी तुर्बत मजार है। 17वीं सदी के वस्त में वो फौत हुए। आज कोई 250 साल तकरीबन, इससे ज्यादा कम बेश हो गए। वो अंग्रेज एक रास्ता निकाल रहा था, अंग्रेज के कुछ माहिरीन थे, वो खप गए थे। उस तरफ से रेलवे लाइन निकल रही थी, उस दौर में नई उनके पास उस दौर के आले थे। ये दुर्वेश थे, ये ऊंट पे अपना कुएं पे बैल के साथ खड़े अपनी फसल को पानी पिला रहे थे और बैल चल रहा था। ये 3 दिन से उन्हें देखते रहे अंग्रेज को कि ये रास्ता तलाश कर रहे, सही रास्ते की सिमत कर रहे। ये रेलवे लाइन ऐसी नहीं बिछी हुई, इसके साथ बहुत बेहतरीन उनकी एक ड्राइंग है, एक मास्टर है, एक निजाम है। आखिरकार बुलाए, इधर आओ, तुम ये सिम तलाश कर रहे हो, ये चीज चाहते हो कि हाँ। ठीकरी उठा के ना दरिया इसमें फेंकी, कुएं में फेंकी, और एक ठीकरी उठा के मशरक की तरफ फेंकी, और मशरक की तरफ जहां गई वहां जाके एक ग्राफ बनाया और कहा ये तुम्हारा ग्राफ है। उनकी अक्लें दंग रह गईं। ये देहाती आदमी, और ये 1 मिनट में हमारा मसला इसने हल कर दिया, ये मुमकिन कैसे है? ये देहाती आदमी एक मसला ऐसे पल में। वो कहने लगे कि आप हमारे साथ चलें। मैं देहाती आदमी हूं, हमारा तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा काम हो गया, जाओ तुम। उन्होंने जाके ना वहां के उस दौर के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज था, उसको जाके बात की। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का था, ये सारा मुल्तान के इलाके में था। मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर से बात की कि ऐसी हम एक काम के मसले में अटके हुए थे, वहां एक बाबा है और वो तो कोई अनोखी दुनिया का आदमी है। उसने कहा उसको बुलाओ। बाबे ने कहा मैं नहीं आता, तुम्हें जरूरत है तू आ जा। डिप्टी कमिश्नर को गुस्सा आया, उसने पुलिस का दस्ता भेजा, बाबे को पकड़ के ले आओ। बाबे को पता चला कि पुलिस का दस्ता आ रहा। बाबे ने क्या किया, एक ठीकरी उठाई। हजरत पिरहारवी की बात कर रहा हूं, उलूम की दुनिया के बाकमाल ताजदार हैं, सिर्र मखतूम, मुंतहाउल कमाल, इक्सीर अरबी,
इक्सीर अहमर, अल याकूत, अल सिमसिमाम, अल निब्रास, तलखीस बुखारी, मैं उनकी कोई किताबें थोड़ी सी बयान कर सका हूं, मैं नहीं बयान कर सकता। कलमी मखतूतात हैं, हाथ की लिखी किताबें अभी तक मौजूद हैं, चंद छपी हैं एक दो, बाकी तो छपी ही नहीं है। 3 बंदों ने उनकी जिंदगी पे अब तक डॉक्टरेट पीएचडी की है, 3 बंदों ने, उनमें 2 बंदे जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के हैं, 2 प्रोफेसर हैं। एक ठीकरी उठाई, ठीकरी, और उसमें कुछ पढ़ा, मेरी तरफ देखिएगा, उसमें कुछ पढ़ा और पढ़ के वो डाल दी उसके अंदर। जरा आगे तशरीफ नहीं लाते, पीछे वाले जगह बहुत थोड़ी होगी, खासतौर पे इस तरफ वाले हजरत पीछे देखे ना, वरना पत्थर के बन जाएंगे। वो शहजादी को छुड़वाने गया था ना, कहानियों में सुना, उसने कहा पीछे मुड़ के ना देखना वरना पत्थर का बन जाएगा। अब आगे नहीं होते। दूसरी दफा दरखास्त कर रहा हूं आगे हो जाए थोड़ा सा, तीसरी दफा फिर अर्ज कर रहा हूं आगे हो जाए। अच्छा ठीक। जब उन्हें पता चला ना, जब उन्हें पता चला कि बैल पानी निकाल रहा है, और जब वो आए ना तो दूर से देखा कि बाबा तो पानी निकाल रहा, वो भी साथ थे बंदे जो बाबे को पकड़वाने के लिए आए थे, जिनका रास्ता मिला था, जिनको मंजिल मिली थी, वो साथ थे निशानदाही के लिए। उन्होंने देखा ना कि बाबा के साथ तो बहुत बड़ा फौज का दस्ता है। उन्होंने कहा बाबे की तो अपनी जाती फौज है। तो वो आके मिन्नत करने लगे कि बाबा जी हमारे अफसर डिप्टी कमिश्नर फला अंग्रेज बुला रहा है, आप चले जाएं। उन्होंने कहा ना, जिस जज्बे के तहत है तो अपना काम करो तुम, हम देखते हैं कौन ताकतवर है। आखिरकार वो हार मान गया। फिर वो खुद आया। जब खुद आया ना, खुद आया, उनका इस पे एक अमल है जो किताबों में लिखा है कि उन्होंने क्या अमल किया था, पर उस अमल तो लंबा है, अमल के अमलियात की दुनिया का एक अमल है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं उस अमल के इर्द गिर्द दरूद पाक का सर्कल है, गोल दायरा है, गोल दायरा है। और लिखा है ये सारा अमल लिखने के बाद अगर ये दरूद पाक ना लिखा, अमल बेकार होगा, चाहे सदियों जान मारता रहे, सर खपाता रहे। मुझे वो अफसर कहने लगा कि मेरा कोई मसला होता है, कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी होती है, मैं दरूद पाक फैक्स कर देता हूं, और दरूद पाक जाके मुझे लगता है ऐसा ऐसा लगता है, ठा करके, और मेरी मंजिल आसान और मेरा मसला हल हो जाता है। ऐसे मेरे मसले हल होते हैं। आप भी जब कोई मसला और परेशानी हो ना, एक तस्बीह दरूद पाक की आप SMS कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें। और इस जज्बे के तहत, जिस जज्बे के तहत मैंने बताया है, अब मैं आखिरी वो वजाहत करके अगले अमल की तरफ आ रहा हूं। अगला पैकेज, ये पहला पैकेज था मेरा, आज का पैकेज है ना मेरे, ये पहला पैकेज है आज का। इसकी वजाहत करता हूं, आप तवज्जो फरमाइएगा, फिर हम अगले पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। और यह है कि हदीस में आता है, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह जल्ल शानहू उस पे 10 रहमतें भेजते हैं। और भी फायदे हैं, 10 बरकतें, 10 रहमतें, 10 दर्जे बुलंद होते, और भी कमालात हैं। मैं सिर्फ इस वक्त जो फजीलत है सिर्फ इतनी ले रहा हूं हदीस मुबारक का कि अल्लाह उस पे 10 रहमतें भेजते हैं। ठीक है, अब आपने ये तसव्वुर करना है कि अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत का कामिल यकीन, कामिल तसव्वुर, कामिल एतकाद हो, कामिल एतकाद हो। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बयान कर रहा था और मैं जन्नत को मैंने खोला, मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ था, बच्चा, मैंने जन्नत के जब खानों का तस्करा किया, जन्नत में खाने, नेमतें, ये चीजें होंगी, उसके मुंह में पानी भरा है ना, जैसे मुंह में पानी भरा है तो पता यूं करता है, ऐसे यकीन हो गया कि जन्नत में ऐसा था, ऐसा होगा और ऐसा है। उसको इतना यकीन था, मैं जन्नत को बयान कर रहा, उसके मुंह में पानी भराया, ऐसा यकीन है। नमाज इस्तिस्का हो रही थी, सारे उलमा, सुलहा, फुकहा, अल्लाह वाले नमाज इस्तिस्का के लिए जा रहे कि सक्खर में या कहीं इतने अरसे से बारिश नहीं हुई, सारे जौक दर जौक जा रहे
ایک بچی کو دیکھا تو وہ چھتری لے کے جا رہی. اس نے کہا چھتری کیسے لے کے جا رہی؟ اس نے کہا نماز استسقا اور بارش نہ ہو، بارش ہوگی تو میں چھتری سے بچنے کے لیے چھتری ساتھ لے کے جا رہی ہوں. چھتری والے یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. چھتری والا یقین تو نہیں آج کے بعد نہیں بھولے گا. نماز استسقا میں پڑھوں گی اور یہ سارے پڑھیں گے، میں شامل ہوں گی، یہ اللہ والے سارے پڑھیں گے اور بارش نہ ہوگی. کیسے ممکن ہے؟ رب سے مانگے رب نہ دے، اس لیے میں نے احتیاطاً چھتری ساتھ لے لی ہے. اس یقین کے ساتھ یہ 10 رحمتیں آ گئیں اور میرے مسئلے حل ہو گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں. ہائے ہائے کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. مولا جب سے تیرا دست قدرت، تیری رحمت والا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا ہے، لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، میری راہوں کے چراغ سدا جلتے رہتے ہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. کبھی غربت کی خزاں تھی، کبھی بیماریوں کی خزاں تھی، کبھی دکھوں کی خزاں تھی، کبھی ناگواریوں کی خزاں تھی، کبھی قرضوں کی خزاں تھی، کبھی بے اولادی کی خزاں تھی، کبھی بھٹکی ہوئی راہوں کی خزاں تھی، کبھی گناہوں کی خزاں تھی، کبھی نٹ کی دنیا کی خزاں تھی، کبھی رات کی تاریکیوں کی خزاں تھی، کبھی تنہائیوں میں گناہوں کی خزاں تھی. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. رب کعبہ کی قسم، درود پاک کے اندر رحمت ہے، اور رحمت کو اس نیت، اس جذبے، اس تصور، اس کیفیت، اس وجد، اس وجدان کے ساتھ پڑھ کے دیکھ. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مانگ، اور مانگ ایسے جتنی میری رحمت ہے، اور مانگ ایسے جتنی میری طاقت ہے، اور مانگ ایسے جتنی میری قدرت ہے، اور مانگ ایسے جتنی میری وسعت ہے. اللہم انکا ملیکن مقتدر ما تشاء من امر یکون. مولا تم ملیک ہے، ملکوں کا مالک ہے، مقتدر تو اقتداروں کا مالک ہے، ما تشاء تو جس چیز کو چاہ لے، من امر یکون وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. اللہم انکا ملیکن مقتدر ما تشاء من امر یکون. سید بن المسیب کہتے ہیں، میرے پاس اس روایت کا حوالہ ہے، تابعی سید التابعین سید بن المسیب، ان کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی مسجد نبوی شریف کو چھوڑا نہیں. وہ تابعی کہتے ہیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، میں نے یہی پڑھا اور اسی وقت میرا مسئلہ حل. اللہم انکا ملیکن مقتدر ما تشاء من امر یکون. میں جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا. جاتے ہی نا پاسپورٹ اکٹھا کر لیتے ہیں، پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے بس پہ بٹھانے سے پہلے پاسپورٹ ٹیلی کرتے ہیں یہ اس نام کا بندہ موجود؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، اور پاسپورٹ گم ہو جانا ایسے ہے کہ بس ختم ہو گیا بندہ. سعودی عرب میں پاسپورٹ گم ہو جانا بس. اب میرے ساتھ کا ساتھی بیٹھا ہے اور میں چپ کر کے بیٹھا، میں نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، اللہم انکا ملیکن مقتدر ما تشاء من امر یکون. مولا تم ملیک، مالک ہے کائنات کا، مقتدر سارے اقتدار والوں کو زوال، تو بے مثال اور تجھے کبھی زوال نہیں. اے مولا تو ما تشاء تو چاہ لے میرا پاسپورٹ، کیوں؟ میرا امر یکون، تو امر کرے گا پاسپورٹ میرا آ جائے گا. میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا کہہ رہے یہاں کوئی اعلان کرائے. میں کہنا نفسا نفسی ہے، کوئی اعلان نہیں ہے، یہاں بیٹھ جا، تلاش کر لیا اسباب کی دنیا میں، اب بیٹھ کے پڑھ. مجھے کہنے لگا میں کیا پڑھوں؟ میں کہا تو